اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں اور ان سے بھی جو ایمان لائے وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو وہ جھوٹ بک رہے ہیں اس کے عوض ان کے لیے المناق عذاب ہوگا۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خوب سن لو، حقیقتاً یہی لوگ مفسد ہیں مگر وہ یہ بات سمجھتے نہیں۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے احمق ایمان لائے ہیں۔ خوب سن لو، حقیقتاً یہی لوگ احمق ہیں مگر وہ یہ بات جانتے نہیں۔ ایسے لوگ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان سے تو محض مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، اور وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پا سکے۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ایسے لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، یہ لوٹنے والے نہیں، یا جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو جس میں تاریکیاں، بجلی کی گرج اور چمک ہو، یہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان کی حالت پہ ہے کہ ان قریب بجلی کی بصارت اچک لے، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو چل کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو سلب کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی، تاکہ تم کا بن سکو۔ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کو انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، لہٰذا کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے بھی ہو۔ اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب مددگاروں کو بلا لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کلام ضرور کر دکھاؤ۔ پھر اگر نہ ایسا کر سکو اور یقیناً تم نہیں کر سکو گے تو پھر اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھروں کے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے نبی، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں کوئی پھل اس میں سے کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے قبل دیے جا چکے ہیں، اور مشابہ پھل بھی دیا جائے گا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے۔ سو جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ مثال درست ہے، اور کافر لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال سے اللہ کو کیا سروکار ہے۔ اس طرح اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ رہنے دیتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لوگوں، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم مرد و معدوم تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر اسی کی طرح تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان استوار کر دیے، اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔